کلاس 7 کے طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے اردو ٹیچر ذاکر حسین کربلائی آپ کی کتاب میں سے جزء دوم کا جو آپ کے سلیبس ہے اس میں سے ایک موضوع ہم نے لیا تھا، بھلے اور برے کی پہچان۔ تو ایک بھلے آدمی کے اندر، ایک اچھے آدمی کے اندر کیا کیا خاصیت ہوتے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ اب ایک برے آدمی کے اندر کیا خاصیت ہوتا ہے، ایک برا آدمی کیسا ہوتا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو اس میں ایک دو الفاظ ہیں جس کا ہم آپ کو معنی بتائیں گے۔ ایک لفظ ہے صحبت، جس کا معنی ہوتا ہے دوستی، اور ایک ہے قارون کا خزانہ، جسے ہم کہتے ہیں بہت بڑا خزانہ۔ قارون ایک بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا مال و دولت تھے، تو جس کو تشبیہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی بہت مال و دولت کے مالک ہوگا یا کوئی بہت مال و دولت کے پیچھے اگر جا رہے ہوں گے تو کہیں گے قارون کا خزانہ لگ گیا، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو قارون کے خزانے کا ہاتھ لگ گیا، یعنی اس کو بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، کہتے ہیں ہم۔ اب ایک ہمسایہ ہوتے پڑوسی، عذاب، تکلیف دینا، دکھ، درد، عذاب کو کہتے ہیں۔ عذاب مطلب تکلیف، دکھ، درد۔ اب دیکھیں گے ایک برے آدمی کے اندر کیا خاصیت ہوتا ہے۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کے صحبت میں نہ بیٹھو، یعنی صحبت مطلب ان سے دوستی مت کرنا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ یعنی اگر برے آدمی کے صحبت میں بیٹھیں گے، برے آدمی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، دوستی کریں گے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ تکلیف ہی پہنچے گا۔ کیونکہ آپ خاصیت بتا رہے ہیں یہاں نیچے۔ ان کے خصوصیات میں سے کیا ہے؟ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، وہ ہمیشہ حسد کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی ہوگا تو ان کے اندر جو حسد ہوگا وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، انسان کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اور ایک چیز، جب وہ اب دوسرا ان کی جو خاصیت ہے، بری خاصیت، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتا ہے گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو، یعنی ایسا خوش ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہو۔ یعنی اگر کسی کی غیبت سنتا ہے، یعنی تو کسی سے اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں اور اگر کسی کا غیبت سنیں تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، یعنی جو اچھائی کرتا ہے، اگر ہم ایز اے دوست، ایز اے انسانیت اگر کسی ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو برے آدمی ہمیشہ کی برائی چاہتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا بھلائی نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا، جھوٹ ہی ان کا دینا ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی کوئی کام ہوگا، جب بھی کوئی بات کرتے ہوں گے تو ہمیشہ ان کے باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ان کے پورا شریر میں جھوٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، کبھی بھی وہ سچ بات نہیں کرتا ہے۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی تکلیف دینے کے علاوہ ان کو آتا ہی کچھ اور نہیں ہے، یعنی وہ صرف تکلیف دیتے ہیں، یعنی دکھ پہنچاتے ہیں، درد پہنچاتے ہیں لوگوں کا مذاق کرتے ہیں، بس ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ہمیشہ، یعنی ہمیشہ دوسروں کے مال کے اوپر نظر رہتا ہے کہ کب ان کے مال کو میں ہڑپ کروں، کب ان کے مال کو میں غصب کروں اور کب لے لوں، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، اور ہمیشہ غیبت کرتے ہیں، خود غیبت بھی کرتے ہیں، اور غیبت سننے میں ان کو بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں، جب اگر کسی کو کوئی ترقی ہوا ہے یا کسی کی کوئی بڑائی ہوئی ہے، ایسا کچھ بات سنتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی پوسٹ ملا ہے، مان لیں اگر ہمسائے میں کسی کو اگر یعنی ایک بڑے عہدے پر وہ فائز ہوئے ہیں تو ہمیں اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت دکھ درد میں ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے جیسے ان کی بخار ہی چڑھ آیا ہو، یعنی جیسے اس کو بخار ہوا ہو، یعنی ایک بہت ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، یعنی اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، ہائے رے واہ رے یہ کیسا ہو گیا، یعنی ہمیشہ ان کو تکلیف پہنچتا ہے کسی کی اچھائی سن کر یا کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا، یعنی ان کو صرف اپنا مطلب، ہر چیز میں اپنا مطلب ڈھونڈتے ہیں،
ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتا۔ یہ ہوتا ہے ایک برے آدمی کی خاصیت۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ خاصیت جو برے آدمی کی خاصیت یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر تو ایسی خاصیت تو مت ہے؟ اب ہم نے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، دیکھنا ہے کہ بھئی میرے اندر تو ایسی خاصیت ہے کہ نہیں۔ اگر خاصیت ہے تو ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے دوست و احباب میں ایسی خاصیت تو مت ہے۔ اگر خاصیت ہے تو ہمیں اس کو تنبیہ کرنا ہے۔ اگر وہ اس پر نہیں اتر رہے ہیں یا وہ سمجھ نہیں پا رہے تو اس سے ہمیں دوستی نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، ان کو ہم نے سمجھانا چاہیے۔ تو پہلے تو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، پھر اپنے احباب کے اندر بھی ایسی بات دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ خوبیاں تو مت پائے جا رہے ہیں۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچے۔ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ چاند جس طرح اور سورج اور چاند جس طرح لوگوں کو آرام اور پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو خوشی پہنچاتے ہیں، یہ سکھ پہنچا رہے ہیں، آرام پہنچا رہے ہیں، وہ ایک نیک انسان بھی اسی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ بھی لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں، لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچائی، یعنی دوسروں کو دکھ پہنچانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی غیبت سننے میں مزہ آنا، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ایک ایسی گناہ ہے جس میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی بڑا عذاب نہیں ہے۔ تو آئندہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کی سوالات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ سوالات کریں گے اگر آپ خود تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم انشاءاللہ سوالات کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا کیا سوالات میں کیا کیا ہیں، اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم